الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد فريضة صلاة الليل. صدق النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، الحمدللہ اردو اعتبار سے ہمارا سال نیا شروع ہو چکا ہے. اس سال یعنی ذی الحجہ اردو اعتبار سے آخری مہینہ ہوتا ہے سال کا، اور محرم سال کا شروع مہینہ ہوتا ہے. اس کا پورا نام محرم الحرام ہے. اس کا پورا نام یاد رکھ لیں، محرم الحرام یعنی حرمت والا، عزت والا مہینہ. نام کے ساتھ ہی عزت کا لفظ اس کو لگ گیا ہے. حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ. جیسے محرم الحرام، اس کے بعد مسجد حرام، بیت اللہ جو مکے میں ہے، اس مسجد کا نام بیت الحرام، مسجد حرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یعنی حرمت والی مسجد، عزت والی مسجد. اس میں جو حرام ہے وہی حرام اس میں بھی ہے. محرم الحرام یعنی حرمت والا، عزت والا مہینہ. آپ نام لیتے ہی اس کی تعریف بھی ساتھ آ جاتی ہے. پورا نام اگر مہینے کا ہم لیں گے تو اس کے ساتھ ہی اس کی عزت. محرم الحرام، عزت والا مہینہ، بات ختم. لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا علماء سے تعلق کی کمی کی وجہ سے، یا دین کی طرف توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی سنی اور سنائی باتوں کو سامنے رکھ کر، اور عورتوں کی باتوں کو یا جہالت کی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اللہ معاف فرمائے، نحوست والا، منحوس مہینہ، کڑوا مہینہ، یہ نام ہم اس مہینے کو دیتے ہیں. آج کے بیان میں آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، آپ سے کچھ سوال کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے؟ سب ساتھی تیار ہیں سوال کے لیے؟ پہلی بات، آسمان و زمین کو بنانے والا کون ہے؟ یہ بات طے ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے ہمارے سامنے پیدا کیا یا ہمارے سے پہلے بنایا؟ قرآن کہتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس وقت، یعنی انسان پہلے، آسمان زمین پہلے. آسمان زمین پہلے اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا آسمان سے. تو معلوم کیا ہوا؟ آسمان سے زمین کی طرف آئے تو مطلب یہ ہے کہ آسمان آدم سے پہلے ہے اور آدم علیہ السلام سے پہلے زمین ہے. تو اب آپ بتاؤ، چاند کے بنانے والے، آسمان کے بنانے والے، زمین، ستارے، سیارے، سب کے پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. یہ بات تو طے ہے. ٹھیک ہے؟ پہلا سوال، یہ بات تو طے ہے. پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کے 12 مہینے بنائے. تو یہ 12 مہینے کب بنائے؟
کب اللہ طے کرے اس کو؟ اللہ خود کہتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس وقت آسمان و زمین بنائے گئے، آسمان و زمین جس وقت بنائے گئے اس وقت کہا کہ 12 مہینے اللہ نے بنائے. تو وہ 12 مہینے کیا ہیں؟ کسی کو یاد ہے کیا بھائی؟ 12 مہینوں کے نام یاد ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے، جتنا جنوری سے لے کر دسمبر ایک سانس میں بلکہ آدھی سانس میں بولتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی ذرا اردو کے مہینے بھی، اسلام کے مہینے بھی ہم ایک سانس میں بولیں. زیادہ سے زیادہ رمضان یاد ہوتا ہے، بقرعید یاد ہوتا ہے. بقرعید مہینے کا نام نہیں، رمضان یہ تو مہینے کا نام ہے، لیکن بقرعید کہتے ہیں کہ یہ مہینے کا نام نہیں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے کو یاد ہے تو بندہ نماز، بقرعید، 13 تیجی، یہ اس طریقے سے یاد ہے. لیکن دوستو کبھی ہم نے اسلام کے مہینوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی. یاد ہے کسی کو پورے مہینے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر انگریزی مہینے کیوں یاد ہیں؟ انگریزی مہینے ہمیں کیوں یاد ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم پڑھے پلے بڑے اور جو ایام ہمارے چل رہے ہیں، جو کام ہمارے چل رہے ہیں، کہاں کہ وہ مہینوں کے اعتبار سے ہو رہے ہیں. تو اب ہمارے کو زبان زد ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی فروری سے پہلے اپریل ہے کیا تو لڑی ڈالیں گے. کیوں؟ بچہ جانتا ہے. لیکن اسلام کے مہینے، اگر کوئی کافر کہے کہ مجھے اسلام کے مہینے یاد نہیں تو تعجب نہیں، لیکن کوئی مسلمان کہے کہ اسلام کے مہینے مجھے یاد نہیں تو بڑے تعجب کی بات ہے. حالانکہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے، فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یاد رکھ لیں تاریخ کو، اردو تاریخ کو یاد رکھنا. ہم کوئی کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن آپ کو یاد رکھنی چاہیے. میں آپ کو ایک مرتبہ سناتا ہوں. محرم الحرام پہلا مہینہ، دوسرا مہینہ صفر المظفر. کیا دوسرا مہینہ کیا؟ سفر. اچھا چلو پورے نام یاد رکھنا مشکل ہے، ہمارے نامات پورے یاد رکھ لینا سب کو ہے، ابھی مہینے کے نامہ کیا یاد رکھتے. تو کہا کہ محرم، دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول، بولو، دوسرا ربیع الثانی، اس کے بعد جمادی الاول، اس کے بعد جمادی الثانی، ٹھیک ہے. اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ. یہ 12 مہینے، یہ ہمارے اسلام کے مہینے ہیں، مجھے یاد کرنا ضروری ہے. تو ٹھیک، اب یہاں آج سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے. علماء نے لکھا ہے رمضان کے بعد اگر کوئی مہینہ فضیلت کا ہے تو وہ محرم ہے. لیکن کب چکے معلوم نہیں، کون چکے معلوم نہیں. کیا بولو؟ کب چکے معلوم نہیں، کون چکے معلوم نہیں. ہمارے باپ دادا میں کون چکے کی معلوم نہیں، کیسا چکے کی معلوم نہیں. ایک آدمی کو بخار رہا تو بریانی بھی کڑوی رہتی ہے. ایک آدمی کو بخار رہا تو کیا ہوتا ہے؟ بریانی بھی کڑوی رہتی ہے، میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے. تب کیا کریں گے؟ اسے میٹھے کو بدلائیں گے کہ اس کا علاج کرائیں گے؟ بات سمجھ میں آتی ہے. ایک آدمی بریانی کھایا کہ کڑوا لگتا ہے، مجھے منہ کو کڑوا ہے کیا، تو آپ بریانی بدلائیں گے یا اسے ڈاکٹر کے بلا لے کے جائیں گے؟ ہاں. تو اب وہ کون ہیں جنہوں نے اس مہینے کو چکنے کے بعد کہا کہ یہ مہینہ کڑوا ہے، یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، نحوست والا ہے. اب پورے شادی خانے خالی، یہ مہینہ کوئی فنکشن نہیں، کوئی خوشی کا کام نہیں یہ مہینے میں، اور آئندہ مہینے میں کا اور ایک مسئلہ الگ ہے. تو دوستو بتاؤ کس نے چکا؟ جو چکا ہے اس کو علاج کراؤ، جو چکے ہیں ان کو علاج کراؤ. اس لیے کہ ان کو بخار ہے، جہالت کا بخار ہے. کس کا بخار ہے؟ جہالت کا بخار ہے. ان کو لا کر علاج کراؤ. آپ میٹھے کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، بریانی کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. اگر وہ بار بار کہتا ہے کہ کڑوا ہے تو سمجھتے کہ پاپ بیچارے کو بخار ہے کہ علاج کراؤ. کہتے نہیں ویسا یہ مہینے کو کون چکو کڑوا ہے کہ ان کو لیا کو شریعت کا علاج کرا. دیکھو اللہ کہہ رہا ہے یہ مہینہ برکتوں والا ہے. 4 اشہر اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اللہ کا ہے.
اللہ کہہ رہے ہیں یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. اللہ کہتے ہیں اس میں 4 مہینے، یہ 12 مہینے میں سے 4 مہینے برکتوں والے ہیں. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ چک کو دیکھا تو یہ عزت کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چک کو دیکھے تو یہ اچھا مہینہ، میٹھا مہینہ ہے. صحابہ چک کو دیکھے تو یہ میٹھا مہینہ ہے. اولیاء اللہ چک کو دیکھے تو یہ مہینہ اچھا ہے. لیکن ہمارے جاہل ماں باپ یا ہمارے نہیں پڑھے لکھے لوگ، انہوں چک کے تو کڑوا نظر آیا. جو بنایا مہینے کو ان کہہ رہا ہے کہ میٹھا مہینہ ہے، حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے. لیکن کوئی کہتا ہے، چاہے وہ انجانے میں ہو، کہہ رہا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، ہمیں بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. گناہ ان کو جہالت کی وجہ سے، ہم کو معلوم ہو کو ہاں میں ہاں ملانے کا، یہ گناہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے اربعۃ حرم. اللہ کہتے ہیں کہ میں 12 مہینے بنایا، 12 مہینوں میں سے عزت کا مہینہ کون سا ہے؟ افضل مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. دن سبھی اس کے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل سب اس کے چاہے، لیکن سید الایام، دنوں کا راجہ، دنوں کا بادشاہ کون ہے؟ جمعہ ہے. ٹھیک ہے. اور مہینوں کا راجہ، مہینوں کا بادشاہ رمضان ہے. کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کی فضیلت ہے تو کہا کہ وہ محرم مہینہ ہے. نعوذ باللہ یہ کڑوا مہینہ ہے. اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا. مرد حضرات کم بولتے ہیں، عورتیں زیادہ بولتی ہیں کہ یہ مہینہ منحوس کا ہے، نعوذ باللہ. تو اب ہم بھی ہاں ملا رہے ہیں. آپ کی خاموشی رضامندی کی دلیل ہے. آپ خاموش ہے کا تو کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ چور ہے کو بولے، گچور ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہیں اس بات پر. تو اگر آپ کی گھر والی، آپ کی ماں، کوئی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، تو بتاؤ پیدا کرنے والا مہینے کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھا مہینہ ہے. اچھا ایک بات آپ کو سمجھنے کے لیے، شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ کون بولے؟ کون بولے بھائی؟ شراب حرام ہے کو کون بولے؟ اللہ بولے. سود حرام ہے کو کون بولے؟ کالا جانور حرام ہے کو کون بولے؟ اللہ بولے کہ تو تمہیں بولے، تم بلا کو بولے تو کیسا؟ تمہیں جا کو پوچھ لے کیسا ہوا؟ قرآن کے توسط سے نبی بولے. کیا بولے؟ کتنا چاہے یہ بات پکی ہے. سود حرام ہے، خون حرام ہے، اور جوا حرام ہے سب. انما الخمر والمیسر. کہا کہ خمر کہتے ہیں، قاف سے آیا تو چاند ہے، خا سے آیا تو شراب ہے. لوگ ذرا ذرا فرق آیا تو کیا ہوتا حجت کرتے. قمر کا تو کیا چاند ہے، خمر کا تو شراب. تو کہا کہ خنزیر کو، کالے جانور کو حرام کس نے کہا؟ قرآن نے کہا. اور شراب کس کو حرام کون کہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تو کہے بولے تو اللہ کا ہم سے کہہ رہے. قرآن میں اللہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو بتائے کہ اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے. تو اب شراب حرام ہے کو اللہ بولے. روزے فرض ہے کو کون بولے؟ اللہ بولے. زکوٰۃ فرض ہے کو کون بولے؟ اللہ بولے. ٹھیک ہے. اب یہ مہینہ حرام ہے، یہ مہینہ اچھا نہیں کو کون بولے؟ کون بولے بھائی؟ قرآن بولیا. قرآن بولتا ہے اچھا کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اچھا کو. لیکن اب ہم کس کی بات مان رہے ہیں آپ سوچو. تو دوستو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ. اور دوسری جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے المحرم شہر اللہ. محرم اللہ کا مہینہ ہے. وہ کیا حضرت اللہ کا مہینہ کا تو چاند کس کا ہے اور مہینے سے بھی کس کے؟ اللہ کے. ایک اماں کو 4 بیٹے ہیں. کیا بولو؟ ایک اماں کو 4 بچے. مثال کے طور پر 3 جنے سب بھی اصل بات مانتے نہیں. کیا کرتے نہیں؟ بات مانتے نہیں. ایک بچہ اچھا بات سنتا، انجی میرا بچہ کہ یہ تینوں کس کے بچے؟ سوال کرے تو ویسا سوال کرے جا. کیا بول گو؟ انجی میرا بیٹا کا تو کہ بخیر 3 بیٹے کس کے ہیں؟ ہاں انہیں بھی میرے چھے، اور ان کا تو میں بولے سکا سنتا. اللہ فرماتے ہیں محرم شہر اللہ، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے. جیسے بیت اللہ کا، بیت اللہ کو بیت اللہ بولتے ہیں، گھر اللہ کا گھر کو. یہ کس کا گھر ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. نہیں،
لیکن اللہ ہے نا بیت اللہ، کعبۃ اللہ کے جو مسجد ہے، کعبۃ اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بیت اللہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ یہ بھی اللہ کا گھر ہی ہے، مسجد ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ سب مسجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کو خاص طور پر کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ نہیں، عظمتوں میں ان گھروں سے بھی زیادہ آپ اس گھر کا طواف نہیں کر سکتے، مسجد کے گول پھرے کو طواف نہیں کر سکتے، جائز نہیں، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف آپ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو یہ اللہ کی اونٹنی کہا گیا، ناقۃ اللہ کا تو اللہ کی اونٹنی بول دو۔ اب دنیا میں پھرتے تو سبھی اونٹنیاں کس کے؟ اللہ کے۔ وہ اونٹنی کو کیوں خاص کے؟ وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، وہ اس کا ایک قصہ ہے قرآن میں۔ تو دوستو یہ ایک بات آپ کو ذہن میں رکھ لینی ہے، قرآن جس کو عزت والا مہینہ کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی زبان سے، نبی کی زبان سے اس مہینے کی عظمت ہے، تو تمہیں کون ہوتے، میں کون ہوتے اس مہینے کو اچھا نہیں کو بولنا؟ اب پوچھے تو کیا کہتے گا، تو ہمیں نہیں ہے، تو وہ بڑید میں ہے نا، وہ ذرا بڑید میں ہے نا۔ ایک بوڑھی بولی، ایک نانی بولی، ایک اماں بولی، با یہ مہینے میں کمائے سو پیسے پورے محرم میں اچھے نہیں، با 1000 روپے 10,000 روپے کمائے تو بھی مسجد کو دے ڈالنا، با کے سنتے بھائی، کئی کو سنتے نہیں، بڑید میں بولے سو سننا نا، دماغ خراب ہوا کیا کو پوچھتے اسے کیا بولتے، یہ مہینے کی پوری کمائی لے جا کو، اصل 6 جانی با کڑوے پیسے وہ تو لے جا کو مسجد کو دے دے، مدرسے کو دے دے کو بولے تو ہمیں کیا کرتے، فوراً دینے والے کون تو ہے، تو بھائی اٹھو فائدہ ہوتا مسجد مدرسوں کا۔ نہیں، جب ہمیں اسے کیا بولتے کہ تو کیا تو دماغ خراب ہوا کیا، پیسے کیا تو کڑوے ہو سکتے کیا، پیسے کیا تو منحوس ہو سکتے کیا وہ پیسے کا تو کیا سمجھتی ہے، دین کے باتیں بول سن لیتے ہمیں۔ تو دوستو میرے نزدیک دین آسان ہو گیا، دین لے رہے، دین کے بعد خلاف میں بات سن رہے نانی دادی کی، لیکن دنیا کے بارے میں ہم عقل مند ہیں، تحقیق کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے کیا ہو۔ تو اس لیے دوستو سب سے پہلے ہم لوگ محرم کو، اچھا کل شروع ہوا نا، کسے تو یاد ہے کب شروع ہوا، آج کیا تاریخ ہے معلوم، وجہ کیا ہو معلوم ہی نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں یہ ہے کہ یہ مہینہ آتا ہی چھ کڑوا، وہ بھی دیکھو اسلام کا نعوذ باللہ پہلا مہینہ جنوری 1 کو جو خوشی رہتی ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے نے ایک بات بتائی ہے کہ آج کل ہم ہماری عیدوں میں کم جوش میں رہتے ہیں، کہتے غیروں کی عیدوں میں زیادہ جوش دکھلاتا ہے مسلمان۔ آپ تجربہ کر کے دیکھو اس بات کا، کیا بولو، ہمارے لوگ ہماری عیدہ کو، چاہے بقرعید ہو چاہے رمضان ہو، اور یہ محرم کا سال شروع ہو رہا ہے، اس کے سال شروع ہونے کی دعائیں ہیں، کون پڑھے دعائیں، کس کو معلوم ہے دعائیں؟ ہمارا نوجوان طبقہ، آپ اندازہ کر کے دیکھو، غیروں کے عیدوں میں، غیروں کے تہوار میں جتنا جوش دکھاتا ہے وہ تو ہماری عیدوں میں دکھانا نہیں۔ کہیں کہ تو ہماری عیدہ سب بھی سادے سی عید ہے، یہ کرے جانی وہ کرے جانی۔ دوسروں کی عیدوں میں دیکھے تو انجوائے زیادہ ہے، رنگ زیادہ ہے، رنگیلیاں زیادہ ہے۔ ہماری عید میں کیا ہو، خالی وہ عید کا جانا آنا، کھیر کھانا، کیا ہے ابھی ہوگا، بقرعید کو گئے جائے، عید گاہ کو گئے آئے، وہ جانور ذبح ہے تو کاٹ لے، نہیں تو خاموش ہو گئے۔ کیا ہے اس میں، کیا بھی مزہ نہ ڈھول ہے، نہ باجا ہے، نہ کچھ گانے ہیں، کچھ ناچ ہے، نہ کچھ رنگ برنگ کی تتلیاں ہیں۔ دوستو اب وجہ کیا، ہمارا نوجوان ہمارے عیدوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، کیوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دوستو اس لیے سمجھیں، آپ ذہن سے یہ اٹھا دیں، محرم کا مہینہ رمضان کے بعد فضیلت والا ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ لکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہا کہ رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ علماء نے حرمت کے 2 مطلب لکھے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں محرم اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لائن سے آتے ہیں۔ رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے شوال کا، اس کے بعد ذی قعدہ آتا ہے، ذی الحجہ حج والا مہینہ، اس کے بعد محرم، یہ 3، اس کے بعد ہے شعبان سے پہلے رجب بھی معلوم ہے،
یہ 4 مہینے عزت کے ہیں. یہ 4 مہینے میں عرب میں لڑائی نہیں لڑتے تھے اور کہتے تھے کہ 4 مہینے ہیں لڑنے. اب رمضان میں ہمیں کیا تو لڑیا ہوئے تو جرا جرا دیندار کیا کہتا کہ رمضان ہوندے دیکھتم دکھاتم کہتا ہے. ویسا وہ لوگ عرب میں بھی کیا کرتے تھے کہ یہ 4 مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں. باپ کا قاتل ملا تو بھی لڑتے نہیں تھا. یعنی ایک جنا ہمارے باپ کو مار ڈالا انہیں یہ مہینے میں ملا تو بھی اسے مارتے تھا نہیں. یہ مہینے ہوندے اس کے بعد سے دیکھ لیں گے. اور یعنی حرمت کی تھی, عزت ہوتی. دوستو اور ایک بات جو سمجھنے کی ہے, یہ مہینے کو برا سمجھنے کی وجہ کیا ہو. ایک رہتا نا کیا کہ کارن ہوتا نا کیا بھئی اس کے کئی اصلی سے وہ برا بولتے ہیں, کڑوا مہینہ بولتے ہیں, منوس مہینہ بولتے ہیں. کون بھی وہ آپ یہاں پوچھے کر لو کون بھائی بولتے گا تو ایک جنے بھی ہاتھ اٹھاتے نہیں, ہمیں نہیں بھائی کرتے. اور کیا کہ بڑے اتنا بول لیتے ہیں. دوستو نہیں, آپ ان کو سمجھاؤ. جس مہینے کو اللہ برکت والا کہہ رہے ہیں, جس مہینے کو اللہ کے نبی برکت والا کہہ رہے ہیں, قرآن اس کو حرمت والا کہتا ہے, تمہیں قرآن کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں, اللہ کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں, نبی کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے بہت سے رسم و رواجہ رہے. اللہ کے نبی ایک ایک کر کو دور کرے. اگر یہ مہینہ کڑوا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسے بدلہ ڈالتے تھا. یہ مہینے کو ذرا کڑوا کئی کو سمجھتے, اس کا کارن کیا ہم آگے مان لیں. حضرت تمہیں بولو گے تو کیا ہوگا, تو یہ مہینے میں ایک چلا وہ کیا شہادت حسین. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ مہینے میں چلی. اب پہلے دسمبر 6 کو کیا ہوا نہیں, کیا ہوا دسمبر 6 کو کیا ہوا, بابری مسجد شہید کرے. وہ بلاک ڈے کہتے, کیا ڈے کہتے, بلاک ڈے. وہ اسے بلاک ڈے مناتے ہی مسجد کا حق ادا ہو گیا. تو ویسا اسے بلاک ڈے کہتے, یہ مہینے کو بلاک منتھ بولتے. کیا کہتے کہ تو یہ مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اور تچ کارن میں بھی کیا بھی نہیں. یہ مہینے میں کیا ہوا کہ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اجڑ گیا. لیکن یہ بات میں بولم, دیکھو 70 مرتبہ استغفار کرے تو بھی کم ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولا, اس مہینے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اجڑا نہیں, بسیا. لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی, ان کے بچوں کی شہادت ہوئی, 70 پر 2 آدمیوں کی شہادت ہوئی, اس واسطے یہ مہینہ برا. اب آخری بات میں آپ کو سمجھا کے سوال کے انداز میں, محرم کا مہینہ کب سے ہے. سو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اتنا انہوں نے یہ مہینہ پیدا کرے. سو ہاں, یہ مہینہ کب سے ہے. یہ مہینہ ابھی انسانہ دنیا میں آئی نہیں, اللہ کے نبی بھی دنیا میں نہیں آئے. نور پیدا ہو گیا تھا لیکن اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے. اصل آدم علیہ السلام ہی پیدا ہوئے نہیں. جب یہ مہینہ محرم کا ہے, عزت والا, کب سے آسمان و زمین بنائے جب سے یہ عزت والا مہینہ. آدم علیہ السلام کے زمانے میں عزت والا رہا. اس کے بعد نوح علیہ السلام, شیش علیہ السلام, 1,20,04,000 انبیاء کم و بیش, ان سب کا ایک مہینہ برکت کا رہا. اور دوسرا کیا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی 1 سال اتنا دنیا میں رہے. سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کتنے سال رہے, 60 پر 3 سال رہے. نبوت کے 40 نکال ڈالے تو 20 پر 3 سال رہے. 20 پر 3 سال میں محرم آ کو رہتا کہتے آیا نہیں, کتنے بار آ کو رہتا, 20 پر 3 نہیں تو 20 پر 2 بار تو بھی محرم کا مہینہ آیا. اللہ کے نبی بولے نہیں یہ کڑوا منحوس کو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے 50 پر 5 یا 50 پر 8 یا 60 یہ 3 روایتیں ہیں. اس کے بعد کربلا کا واقعہ آیا. سو کتنے سال بعد ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے. سو 50 اور 5 سال کے بعد سمجھو, یعنی تو 60 سال کے بعد یہ مہینہ آیا. اس میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی. سو رضی اللہ عنہ. اب بتاؤ, حضور کے زمانے میں یہ مہینہ اچھا رہا, ابو بکر کے زمانے میں اچھا رہا, عمر کے زمانے میں, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, حضرت معاویہ کے زمانے میں, سب میں بھی یہ مہینہ اچھا رہا. وہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس مہینے میں. وہ آئندہ جمعہ اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے. کہا کہ اب وہ شہادت ہونے کے 300 سال کے بعد, کہتے 300 سال کے بعد شیعہ بادشاہ بنا, شیعہ کا ایک آدمی بادشاہ بنا. شہادت کے 300 سال بعد ان حکومت میں چڑھ کو اسے رنگ دیا. کیا بول کو, محرم میں شہید ہوئے سو انہوں, یہ مہینہ بلاک ڈے.
یہ دن بلاک دن بول کو ان طے کریا. دوستو جو مہینہ آسمان و زمین کے بنانے سے محرم عزت کا رہا، اب وہ مہینہ آپ کو یہ کیسا کہ منحوس ہو گیا؟ آپ کیسے بول رہے ہیں؟ اور ایک آخری بات، آئندہ جمعے کو بیان کرے تو پھر تیاریاں کب کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جمعہ عاشورہ کے روز، یعنی 10واں دن عاشورہ، یعنی آئندہ جمعے کو جو آدمی بیوی بچوں پر خرچ کرے، دل کھول کو خرچ کرے. دل خرچ کر تو دو باتیں ذہن میں رکھ لے. ہمیں دل کھول کو خرچ کرنا کا تو خالی پلو بھی مٹن چکن اسے پر دل کھولتے ہیں. کپڑے ہونا کا تو کپڑے لانا. شادی کے دن انگوٹھیاں لاتے رہتے ہیں، کیا کہ دلاتے رہتے. کہا کہ یہ دن تمہیں دل کھول کو خرچہ کرنے کا تو خالی کھانے پینے میں نہیں. وہ روز گھر میں بخار رہے گا لوگ کیا کرتے؟ کوئی چیز لاؤ، خوش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عاشورہ کے روز 10 محرم کو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے گا، اللہ پورے سال کی روزی روٹی میں برکت دیتے کو. یہ کون بولے سو بھائی؟ کون بولے؟ بولو ذرا، بات ختم کرتا ہوں. کون بولے؟ اللہ کے نبی بولے. اللہ کے نبی کو حسین رضی اللہ عنہ کیا ہونا؟ اللہ کے نبی کیا ہونا؟ نانا ہونا. حسین رضی اللہ عنہ کیا ہونا؟ نانا ہونا. اب ذرا یہاں رکو، ایک سوال کیا ہوگا تو نانا بولتے ہیں، نواسا شہید ہوئے روز پلو پکا کھاؤ لوگو. اللہ کے نبی کیا بولنا تھا؟ میرا نواسا شہید ہوا سو روزے وہ روز مانے کون بھی کیا بھی کھاؤنوں کو کرنا سو. یہاں الٹا دکھتا ہے. کیا بول کو؟ عاشورہ کے روزے خوب بیوی بچے خوش خوش کھاؤ، دل کھول کو خرچہ کرو کہتے. اللہ کے نبی کیا بولنا؟ میرا نواسا شہید ہوا سو وہ روز مانے کون بھی کیا بھی کھانے والا نہیں کو بولنا تھا. تو معلوم کیا ہوا؟ نواسا 60 سال کے بعد حضور کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں شہید ہوئی ہے. یہ محرم کی فضیلت آسمان زمین سے ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں. اگر یہ بلاک ڈے ہوتا، بلاک منتھ ہوتا، اگر شہادت، اگر نحوست کی چیز ہوتی تو نبی کہتے میرا نواسا محرم کو شہید ہوگا، سب جنے سوگ منانا، غم منانا ہوگا. تو اس سے معلوم یہ ہوا یہ مہینہ برکتوں کا ہے. حضرت حسین کی شہادت سے اس مہینے میں کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر ہم فرق کرتے ہیں ہمیں اپنا مسلک چیک کر لے، ہمیں کون سے مسلک والے ہیں. اللہ ہمیں اس مہینے کی عزت کرنے کی توفیق دے. اب تک نہیں معلوموں کو اس کی ناقدری کرے ہیں تو اللہ معاف فرمائے.